بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے میں ہوں ارسلان حیدر. آج ہم بات کریں گے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ٹیکنالوجی ایجوکیشن ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی آج کے دور میں امپورٹنس کیا ہے. پاکستان میں بہت سارے ادارے پچھلے کچھ عرصے سے کام تو کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر پہ ایک گیپ تھا. بچے گریجویشن تک تو ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے, لیکن ہائر ایجوکیشن میں ہمارے پاس ابھی پچھلی ایک ڈیڑھ دہائی میں ہمیں کچھ یونیورسٹیاں نظر آئی ہیں جو ابھی ریسنٹلی اسٹیبلش تو ہوئی ہیں, لیکن ان پہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کام کیسے کر رہی ہیں اور کتنا کر رہی ہیں. اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رؤوف اعظم, جو پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول کے وائس چانسلر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کس طرح کتنی ضرورت ہے ہائر ایجوکیشن کی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی. سر سب سے پہلے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کنونشنل ایجوکیشن سے, اور کیا ٹیکنالوجی ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ بھی سیم ہے؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, موقع دیا. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی امپورٹنس تو ملک کی اکانومی میں, کسی بھی ملک کی اکانومی میں بے تحاشا ہے, اور ہمارے ہاں اس کی جو اہمیت ہے اس کو بہت ارلی ریئلائز کیا گیا تھا, اور مختلف اوقات میں مختلف اداروں کے ذریعے سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. ٹیکنیکل ایجوکیشن کو جب آپ اوور آل دیکھتے ہیں تو یہ ایک کنٹینیوم ہے. سائنس ہے, انجینئرنگ ہے, اور ٹیکنیکل یا ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن ہے. سائنس ہے جو سائنس کے بنیادی اصول, بنیادی پرنسپلز کو ڈسکور کرتی ہے, ان کے اوپر ڈسکوریز ہوتی ہیں, پرنسپلز ڈسکور ہوتے ہیں اور فارمولاز بنتے ہیں, مختلف جو سائنٹیفک فنامنا ہے اس کے اوپر نالج ڈیولپ ہوتا ہے. پھر انجینئرنگ ہے جو اس سائنٹیفک نالج کو ٹرانسفارم کرتی ہے, ڈیزائن کرتی ہے پبلک گڈ کی پروڈکٹس کے اندر, ڈیوائسز کے اندر اور اس طرح کی مختلف چیزوں کے اندر, یعنی اپلیکیشنز بناتی ہے اس سائنٹیفک نالج کی. اور ٹیکنالوجسٹس ہیں جو اس انجینئرنگ ڈیزائن کو پھر ایکچولی فیبریکیٹ کرتے ہیں یا مینوفیکچر کرتے ہیں, اور ٹیکنیکل پروڈکٹس اور ڈیوائسز اور اس طرح کی انسٹرومنٹیشن جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں جہاں سے وہ بینیفٹ ڈرا کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی جو ہماری انجینئرنگ کی یونیورسٹیز ہیں وہ آپ نے ان کے نام دیکھے ہوں گے, UETs ہیں, یونیورسٹیز آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. تو جو انوسیج کیا گیا تھا, جو کنسیو کیا گیا تھا, وہ یہ کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز نہ صرف ڈیزائن کو بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو, یعنی اپلائیڈ انجینئرنگ جو ہے ٹیکنالوجی کا اسپیکٹ, اس کو بھی امپلیمنٹ کریں گے. بٹ سم ہاؤ وہ اتنا افیکٹولی کر نہیں سکے, یا اس کو بہت زیادہ وہ پروموٹ نہیں کر سکے. تو ہمارے ہاں ایک بی ٹیک کی ڈگری فار انسٹنس انٹروڈیوس ہوئی تھی مڈ 70s کے دوران میں. پھر اس کے بہت سارے ایشوز رہے, کچھ ریکگنیشن کے ایشوز, کچھ ایکریڈیٹیشن کے ایشوز. پھر یونیورسٹیز نے کبھی اس کو رکھا, کبھی ڈسکنٹینیو کیا, اور اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا. ابھی لیٹلی ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کی ایک نئی بریڈ شروع کی گئی ہے یونیورسٹیز کی, اور پنجاب میں 3 یونیورسٹیاں قائم کی گئیں 2018 اور 19 کے اندر. ایک ہماری پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول ہے, اس کے علاوہ پنجاب تینجن یونیورسٹی ہے یہاں لاہور میں, آپ نے سنا ہوگا, اور ایک ڈیرہ غازی خان میں میر شاکر خان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نام سے ہے. اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں بھی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز بنی ہیں, فیڈرل میں بھی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز بنی ہیں. تو ان کا ایم یہ تھا, اب ان کے نام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجینئرنگ کا لفظ نہیں ہے, سو ایم یہ تھا کہ یہ خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ, ٹیکنالوجسٹس کی ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں گی. اچھا, پھر ٹیکنالوجی کو بھی جب آپ دیکھتے ہیں نا تو اس میں بھی مختلف ٹیئرز آتی ہیں, کہ ایک وہ لوگ ہیں ٹیکنیکل ہینڈز جو ایکچولی ہینڈز آن کام کرتے ہیں, ٹیکنیشین لیول پہ کام کرتے ہیں. پھر سپروائزری رول میں لوگ ہوتے ہیں, اور پھر امپلیمنٹیشن کو اوور آل جو گائیڈ کرنے والے, امپلیمنٹ کرنے والے لوگ جو ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ہم بیسیکلی جو ہائیسٹ ٹیئر ہے ٹیکنالوجی کی اس اسٹریم میں, اس کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا کریکولم سلائٹلی ڈفرینٹ ہے انجینئرنگ یونیورسٹی سے. بہت ساری کامنالٹیز بھی ہیں, مگر ہمارا جو فوکس ہے وہ ہینڈز آن ٹریننگ کے اوپر ہے. سر کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ جو ٹیکنالوجی یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں یہ
اسپیسیفکلی کیٹر کر رہی ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو ڈپلوما کر کر آ رہے ہیں یا جو بی ٹیک کا متبادل کے طور پہ ان کو سامنے لانے کے لیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید بی ٹیک کرنے والے اور ایک انجینئرنگ کرنے والے کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کیا جاتا. جی، بی ٹیک اور انجینئرنگ کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کیا جاتا. یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہیں مختلف لیولز پہ، سو ان کی ریکگنیشن یا ایکریڈیٹیشن کے پرابلمس جو ہیں وہ تھرو آؤٹ رہے ہیں. ابھی بھی ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، مگر اس لیول پہ بھی کچھ پروگریس ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے پی ای سی کے ساتھ بھی، ایچ ای سی کے ساتھ بھی، کہ ان کو پراپر ریکگنیشن ملنی چاہیے. ان کا جاب سٹرکچر جو ہے سروس سٹرکچر بننا چاہیے سرکاری اداروں میں بھی اور غیر سرکاری اداروں کے لیے بھی. پھر ان کو اپنے اسٹارٹ اپس اور اپنے جو بزنسز ہیں، چاہے وہ کنسلٹنگ کے ہوں چاہے کسی اور طرح کے ہوں، وہ بھی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو ابھی فی الحال جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جابس ہیں ان میں پی ای سی ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے. سو اس کے ایکٹ کے اندر کچھ ریسٹرکشنز ہیں وہ کہ جو پی ای سی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، دیر آر سرٹن تھنگس دے کین اونلی ڈو، اور ان کو ٹیکنالوجسٹ کو وہ رجسٹر نہیں کرتے. سو ان لیولز پہ بھی مختلف وہ کنورسیشنز ہو رہی ہیں، پروگریس ہو رہی ہے. تو ہوپ فلی ان دا کمنگ ایئرز اور منتھس تھنگز ول گیٹ بیٹر. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں وہ بنیادی طور پہ بی ٹیک کا ایک الٹرنیٹ سمجھ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ڈومین کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جو اب ٹیکنالوجی کا ڈومین آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کچھ اور تھا، اب بہت سارے اور نئے ڈومینز اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو بھی ہم کسی طرح سے انٹروڈیوس کر سکیں اور ان پہ بھی کام کر سکیں. تو یہ ہماری ایک ایفرٹ چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر مطلب اس کو اگر ہم کنونشنل ایجوکیشن کے سامنے رکھیں، ٹیکنالوجی ایجوکیشن یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ینگسٹرز میں، بی اے بی ایس سی کری جا رہے ہیں، بی کام کر رہے ہیں، بی اے کر رہے ہیں، دیگر جیسے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں. لیکن جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں مارکیٹ میں اس کی اس طرح سے جابز نہیں ہیں. اب یہ ایسی ڈگریز ہیں کہ شاید ان میں اسٹارٹ اپ کا اتنا زیادہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے. بی اے بی ایس سی کر کے اسٹارٹ اپ بہت کم لوگ کرتے ہیں. لیکن جب ان کو کہا جائے ڈپلوما کی طرف، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں آتا. شاید اس کی کیا ایک وجہ یہی بھی تھی کہ ہائر ایجوکیشن میں اس کا اسکوپ نہیں تھا. یقیناً یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل بیہیویئرز ہیں، جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، سوشل سٹیٹس کے حوالے سے جو ہمارے تھاٹس ہیں، وہ بھی اس کے راستے میں ایک میرا خیال ہے کہ رکاوٹ ہے. ہم جو بچہ کوئی کام نہیں کر سکتا، یا مین اسٹریم جو ایجوکیشن ہماری سمجھی جاتی ہے، میٹرک، انٹرمیڈیٹ اینڈ سو آن، جو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ کمزور ہے یا پیچھے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم کوئی ہنر سیکھ لو، کوئی کام سیکھ لو، تم ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکھ لو. اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے. ایکچولی تو آپ کے پاس جب تک کوئی ہنر نہ ہو، unless you can solve problems of the society, you cannot become useful for the society. سو معاشرے کے لیے کارآمد شہری بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاشرے کے مسائل حل کر سکیں، اور وہ مسائل آپ تب حل کر سکیں گے جب آپ کی ٹریننگ کے اندر، آپ کی ایجوکیشن کے اندر وہ ایلیمنٹس شامل ہوں گے. تو عام جو ہمارا میٹریکولیشن ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے، اس میں تو وہ لٹریسی بیسڈ ہے، مطلب تھریٹیکل نالج اس میں بہت زیادہ ہے، وہ اوور لوڈڈ ہے وتھ تھریٹیکل نالج. تو ہنر یا کوئی کام یا کوئی پرابلم سالونگ کی سکلز ان کے کریکولم میں، ان کی ٹریننگ میں شامل نہیں ہے. تو ہمیں زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تھا ٹیکنالوجی کی یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کو، جیسے ساری دنیا میں کیا جاتا ہے. اور جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن سے پڑھتے ہیں، چاہے وہ سرٹیفکیشن کی ہو، چاہے ڈپلوما کیا ہو، ان کو پھر ہمیں سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے پاتھ ویز پرووائڈ کرنے تھے، ان کو راستے دینے تھے. جبکہ ہم نے اس کے الٹ کیا، ہم نے ان کے راستے مسدود کر دیے. اب دیکھیں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں مثال کے طور پہ اگر داخلہ لینا ہے، تو جو سمپل انٹرمیڈیٹ کرتا ہے اس کو تو داخلہ دیا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. جو ڈپلوما کرتا تھا، حالانکہ اس کا ڈپلوما انٹرمیڈیٹ کے ایکویولنٹ تھا، اور ساتھ ہی اس کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن تھی، وہ بہتر پریپیئرڈ تھا انجینئرنگ کی ایجوکیشن کو. ایک سال زیادہ شاید اس نے لگایا ہے، ایک سال زیادہ بھی لگایا ہوا ہے، ادروائز ہاں. بھی وہ بیٹر پریپیئرڈ تھا ٹو کنٹینیو انٹو انجینئرنگ ایجوکیشن. لیکن جب ہم نے اس کے پاتھ ویز وہ بلاک کر دیے، راستے مسدود کر دیے، تو وہاں پہ اچھے بچوں نے، جو کیپیبل بچے تھے، انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اب آپ کے جو جی سی ٹیز ہیں، گورنمنٹ کالجز آف ٹیکنالوجی، جہاں پہ ڈپلوما ہوتا ہے، وہاں پہ نسبتاً کمزور بچے جو ہیں، چاہے وہ اکنامک بیک گراؤنڈ ہو، چاہے سوشل بیک گراؤنڈ ہو، چاہے اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہو، ہر لحاظ سے کمزور، اور ان کو پھر آگے آپ راستے بھی ان کے بند کر دیتے ہیں.
تو اس سے ہم نے ایک طرح سے کل کر دیا جو ٹیکنیکل اسٹریم تھی، اس کو ہم نے ایک طرح سے ڈسکریج کیا، کل کیا، جو کہ غلط ہوا. تو ہمیں حکومتی لیول پہ، لیڈرشپ لیول پہ ہم نے اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اب پنجاب میں 9 میرا خیال ہے بورڈ ہے، ہر ڈویژن کا ایک وہ بورڈ ہے جو انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کرواتا ہے، جبکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک ہی بورڈ ہے جو سینٹرلائزڈ ہے، پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو بورڈ ہے. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیاں بنی ہیں ان کے ساتھ میں بھی کالجز کو ایسوسیٹ کیا جائے، ان کو ٹیسٹنگ کی جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ بھی ان کو دیا جائے، اور اس طرح سے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے، تاکہ ہمارے کیپیبل جو بچے ہیں، جو اچھی ایبلٹیز رکھنے والے بچے ہیں، وہ اس اسٹریم کو اڈاپٹ کریں اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کو، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہم بوسٹ اپ کریں، تاکہ معاشرے میں جو ٹیکنیکل سروسز کی پروویژن ہے ان کے اسٹینڈرڈس کو بھی ہم بہتر بنا سکیں. صحیح، بالکل سر. ہم بات فردر کرتے رہیں گے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. سر تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ وائس چانسلر بنے ہیں گورنمنٹ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول کے، جو ایک بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے. ایک کالج تھا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول، اور ایک بڑی پری پارٹیشنس کا یہ کالج ہے، بلڈنگ بڑی اس کی ہسٹورک ہے. تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ کیا چیلنجز ایک وائس چانسلر کے لیے ہوتے ہیں جب ایک کالج کنورٹ ہوتا ہے یونیورسٹی میں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ٹرینڈ یہی چلتا آ رہا ہے شروع سے، شاید ایف سی کالج چاہے گورنمنٹ کالج دیکھ لیں، ایون پنجاب یونیورسٹی بھی دیکھ لیں تو ہیلے کالج سے کنورٹ ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی میں. تو اسی طرح باقی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ابھی پیچھے تو بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہے. تو آپ کو بینگ اے وائس چانسلر کیسے چیلنجز فیس کرنے پڑے یا ابھی تک کرنے پڑ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک کرنے پڑ رہے ہیں. کالج کو یونیورسٹی میں ٹرانسفارم کرنا یہ کافی مشکل کام ہے، اور ہمارا جو کالج ہے یہ تو بہت ہی ہسٹوریکل اس کی امپورٹنس ہے. آپ کو شاید پتہ ہوگا یہ اس علاقے کا جو پورے پاکستان پہ محیط ہے، اور ایون جو انڈین پنجاب اور یہ سارے اس ریجن میں پہلا انجینئرنگ اسکول تھا. انڈیا میں شاید دوسرا یا تیسرا یہ انجینئرنگ اسکول تھا. یہ باقی یو ای ٹیز اور یہ سارے ادارے بعد میں بنے. تو اس لحاظ سے بہت ہی ہسٹورک اس کی ایک امپورٹنس ہے، اور بڑا زبردست اور بڑا اچھا یہ کالج رہا ہے. بہت سروسز ہیں اس کی، خدمات ہیں اس کی بہت. تو ان اولڈ انسٹیٹیوشنس کو یونیورسٹی میں اپ گریڈ کرنا، ٹرانسفارم کرنا، ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے، اس میں وقت بھی لگتا ہے، ریسورسز بھی چاہیے. مگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے اچھے ریسورسز ملے ہیں، اور ہم اس کا اب انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، لیبز وغیرہ بنا رہے ہیں. فیکلٹی ریکروٹ ابھی تک ہم نہیں کر سکے، وہ کچھ وہ اسٹیچیوٹس وغیرہ کے، سروس اسٹرکچر کے لیگل جو معاملات ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے. بٹ آئی ہوپ کہ ول بی ایبل ٹو گیو اے ویری گڈ ورلڈ کلاس یونیورسٹی، اور اس کو ٹرانسفارم کر سکیں گے. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں بہت ساری، چاہے وہ آئی ٹی سے نکلتی ہوں، چاہے وہ اور جو ڈسپلنس ہیں، ان کو وہاں انٹروڈیوس کر سکیں اور ایک بہتر ورلڈ کلاس سر آپ کی انسٹیٹیوشن بنا ایمرجنگ سکیں. ٹیکنالوجی سے ہی ہم بات کرتے ہیں کہ اب ود دا پیسج آف ٹائم اب ٹیکنالوجیز، آپ نے شروع میں ڈسکس بھی کیا کہ ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہیں، ان کی کہہ لیں کہ اسٹریم لائن بدلتی جا رہی ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی، تو اب جو کرنٹ آج کے ڈیجیٹل دور میں جس میں ہم ایس ای او بیس بھی ڈال دیں، کنٹینٹ رائٹنگ بھی آ گئی، ساتھ میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ بھی آ گئی، اب یہ بھی سارے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہی کاؤنٹ ہو رہے کیونکہ اسکلز ہیں یہ بھی ایک. تو کیا ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کو اس سائٹ پہ بھی کورسز آفر کرنے کی ضرورت ہے یا کر رہی ہیں؟ کر رہی ہیں. مختلف یونیورسٹیز مختلف لیولز پہ وہ کر رہی ہیں، اور ہم گورنڈ ہیں نیشنل ٹیکنالوجی کونسل سے. سو نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کے ساتھ بھی ایک تو ان کا ایکٹ وغیرہ اگر پاس ہو جائے اور اس کو پی ای سی کے برابر ان کا اسٹیٹس آ جائے، یا پی ای سی جو ہے وہ اپنے ڈومین کو ایکسپینڈ کر کے تو اس کو ایمبریس کر لے، اس اسٹریم کو بھی ساتھ میں ایمبریس کر لے، اور پھر اس کے اوپر ہم ایک اوپن ہارٹ کے ساتھ، اوپن مائنڈ کے ساتھ ہم لوگوں کو انوالو کر کے، ایکسپرٹس کو انوالو کر کے، جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور وہ ٹیکنالوجیز جن کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے یا ہمارا جو ٹیکنالوجی کا ایکو سسٹم ہے، وہ ظاہر ہے ہر چیز کو ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے. فار انسٹنس اگر کوئی ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کی بات ہے تو وہ امیجیٹلی آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے اپنے ایکو سسٹم میں. سو گریجولی اس کا ایک پلان ہو کہ اگلے 5 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا ہمارے پاس پلان ہو کہ ہم نے کس طرح سے اپنی، اب جس طرح سے اس وقت ہمارے اکانومک
اکنامک انوائرمنٹ بھی ہے، حالات بھی ہیں. وی ڈونٹ ہیو پروڈکٹس ٹو سیل ٹو دا ایکسٹرنل ورلڈ. اور جب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں باہر کی دنیا کو بیچنے کے لیے، تو ہمیں جو باہر کا فارن ایکسچینج ہے وہ ہم ارن نہیں کر پاتے، ہماری ویلتھ میں اضافہ نہیں ہو رہا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں. تو ہمیں وہ جو ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے یا ایکسپورٹ کی اسٹرینتھننگ ہے، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا ٹیکنالوجی کا جو بیس ہے یا انڈسٹریل بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کریں. ہمارے پاس ٹرینڈ ورک فورس ہو جو ان ساری چیزوں کو سسٹین کر سکے. تو یہ ظاہر ہے ایک ہولسٹک پالیسی لیول پہ بھی اور ایک بگر ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم سب کی پارٹیسپیشن ہے، اداروں کی بھی اور حکومت کی بھی. سر ایک تاثر یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ جو یہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی ہیں، یہ سی پیک جب پاکستان میں آیا تو یہ سب سے پہلے چونکہ تیانجن یونیورسٹی بنی، تو وہ اوبویسلی ماڈل تو تیانجن یونیورسٹی کا ہی یہاں پہ اپلائی کیا، شاید ان کی کولیبریشن بھی رہی شروع میں. تو کیا سی پیک آنے کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا، احساس ہوا کہ اچھا یار کوئی اس سائڈ پہ بھی ہم ہائر ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں؟ اگر وہ نہ آتا تو شاید ہمیں اندازہ نہ ہوتا. میرا خیال ہے وہ ایک کیٹالسٹ ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ مڈ 70s سے ہی یہ ایک تھاٹ موجود تھا، جس کی وجہ سے ایک سیپریٹ ٹیکنالوجی کی ڈگری بی ٹیک کی ٹرمز میں شروع کی گئی تھی. اور مختلف جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں وہ آف اینڈ آن کبھی آفر کرتی ہیں، کبھی ڈسکنٹینیو کرتی ہیں. تو تھاٹ تو پرانا ہے، نیا نہیں ہے، مگر اس میں ایک کہہ لیں کہ نئی زندگی یا نئی روح اس میں آئی جب یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ہمیں اس سیکٹر کو، اس ایریا آف ایجوکیشن کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز جو لوور لیول کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، جس میں ٹیفٹا کا بہت بڑا رول ہے یا نیفٹک فیڈرل میں یا باقی صوبوں میں بھی، تو وہ تو موجود ہیں، وہ ادارے تو عرصہ دراز سے موجود ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک نے ایک اس میں نئی روح پھونکی، نئی اس میں کیٹلسٹ کے طور پہ کام کیا اور نیا تھاٹ جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہوا. سر اگر ہم انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کی بات کریں تو ہمارے یہاں کافی فقدان دکھائی دیتا ہے کہ یونیورسٹیز پڑھا کچھ ہو رہی ہیں لیکن جو پریکٹیکل فیلڈ ہے وہاں پہ کام کچھ اور ہو رہا ہے. آپ چونکہ ابھی آپ ریسنٹلی سیٹ اپ ہوئے ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے کتنا کام کیا اب تک کہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے خاص کر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں؟ اور اس میں آپ نے کوئی ایز سچ ابھی تک کسی انڈسٹری کے ساتھ کوئی کولیبریشن کیا؟ نہیں، ہمارے ابھی فی الحال بہت ایکٹیو کولیبریشنز تو نہیں ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی ہم وہ ٹرانسفارمیشن کے فیز کے اندر ہیں. مگر ٹیکنالوجی کا جو ہمارا کریکولم ہے اس میں 3 سال کی تعلیم ہے یونیورسٹی کے اندر، جو کلاس روم اور لیب اور ورک شاپ کا کام ہم انسٹیٹیوشن کے اندر کرتے ہیں. پھر ایک فل ایئر آف ٹریننگ ہے جو آن جاب ٹریننگ ہے، جو کہ ہم ظاہر ہے بغیر انڈسٹری کے ساتھ کلوز کولیبریشن کے وہ کر نہیں سکتے. سو اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہوں گے چوتھے سال میں دے ول بی پلیسڈ ان انڈسٹری. وہ فیکٹری فلور پہ، وہ انڈسٹریل فلور پہ وہ جا کے کام کریں گے ایک پورا سال، اور پھر جا کے وہ ڈگری کے لیے کوالیفائی کریں گے. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم مختلف انسٹیٹیوشنس کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. مگر ظاہر ہے اس کو فردر ہم اسٹرینگتھن کر سکتے ہیں جب ہماری اپنی جو ایک ریزنیبل فیز میں ہم جب پہنچیں گے تو ول بی ایبل ٹو فردر ایکسپینڈ. رائٹ سر. سر تھوڑا سا بات کرتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن تو کافی ڈسکس کر لیا، کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی چیزیں اور بھی ڈسکس کرتے ہیں. کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ مشروم گروتھ ہوئی ہے یونیورسٹیز کی، خاص کر پنجاب میں. تو ڈو یو تھنک کہ اتنی زیادہ گروتھ کین افیکٹ دا فائنینشیل اسپیکٹس؟ اس میں گورننس کے ایشوز بھی آتے ہیں اور بھی ایشوز آتے ہیں. تو آپ کے خیال میں گروتھ ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو کن بیسس پہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گروتھ ہونی چاہیے. ہم جب ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو 3 کم از کم ایسے اسپیکٹس ہیں جن کو ہم فوکس میں رکھتے ہیں. ایک ایکسیس ہے، دوسری کوالٹی ہے، اور پھر تیسری کاسٹ ہے. اور اسی طرح سے پھر آپ اور بھی فیکٹرز کی بات کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن ہے وہ بہت لو لیولز پہ ہے. اف یو کمپیئر اٹ ود مینی ادر کنٹریز، ہمارے ساتھ کے بھی اور بالخصوص جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اگر کمپیئر کریں، کوریا، جاپان اور ادرز، تو ہمارا ایکسیس اس وقت بھی کافی نیچے ہے، جس کو کہ بڑھانے کی ضرورت ہے. سو اس لحاظ سے گروتھ ضروری ہے. مگر گروتھ کس کاسٹ پہ ہو رہی ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور گروتھ کس پیس پہ ہو رہی ہے. از اٹ سسٹینیبل اور ناٹ سسٹینیبل؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جس فاسٹ پیس کے اوپر گروتھ ہوئی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے.
ہم نے بہت سارے کالج، اب دیکھیے ایک ڈیلما ہے ہمارا تھاٹ لیول پہ کہ ہم نے جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا تھا تو ہم نے کالجز سے جو 2 سال کا بی اے تھا اس کو ختم کیا اور اس کو یونیورسٹیز میں شفٹ کیا جہاں پہ 4 سال کی بیچلرز ڈگری ہم نے انٹروڈیوس کی. اور آرگیومنٹ یہ تھا کہ کالجز آر ناٹ کیپیبل آف رننگ اے بیچلرز ڈگری، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی ایبلٹی نہیں ہے، ٹیچرز کی ٹریننگ، فیسلٹیز اور باقی سارے اس آرگیومنٹ پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا. اب وہی کالجز ہیں، وہی کیپیسٹی ہے، وہی کیپیبلٹی ہے، اور ہم نے 4 سال کا بیچلرز جو ہے وہ کالجز میں شفٹ کر دیا ہے اور بہت سارے کالجز میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یقیناً کوالٹی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. یہ میری پرسیپشن ہے. اور کوالٹی جب افیکٹ ہوتی ہے تو وہ پھر پرپیچویٹ کرتی ہے، یعنی وہی جو لو کوالٹی گریجویٹس ہیں وہ آپ کے فیکلٹی میں آ جاتے ہیں، وہ آپ کے جو ٹیچنگ کا آپ کا عملہ ہے اس میں، اور ہر طرح کی ایڈمنسٹریشن میں بھی، تو وہ لو کوالٹی پرپیچویٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور وہ جب پرپیچویٹ کرتی ہے، آپ 5-10 سال گزر جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم تو مطلب کسی ایسے لیول پہ چلے گئے ہیں شاید جہاں سے میں بھی ریکور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو گروتھ یقیناً ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک سسٹینیبل پیس کے اوپر ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی سو کوئک دیٹ اٹ بیکمز انسسٹینیبل. تو یونیورسٹیاں ہم دھڑا دھڑ بنائے جا رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں. اب پتہ نہیں کہاں سے یہ آئیڈیا آیا تھا کہ ایوری ڈسٹرکٹ شوڈ ہیو اے یونیورسٹی. کچھ ڈسٹرکٹس میں 3-3 4-4 بن گئی ہیں. آپ دیکھیے کئی جگہوں پہ آپ کو ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں یونیورسٹی نہیں ہے، مگر اس کے جو چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹس ہیں دور دراز وہاں پہ، اور ان ڈسٹرکٹس میں نہ روڈ انفراسٹرکچر ہے، نہ آئی ٹی انفراسٹرکچر، جو پیرافرنیلیا اس کا چاہیے، جو سروسز اور فیسلٹیز چاہیے وہ بھی موجود نہیں ہے. ٹیچرز کا وہاں پہنچنا، ٹیچرز کو آپ لے کے آتے ہیں، ان کے بہت سارے ایشوز ہیں، بچوں کو تعلیم کہاں دینی ہے، ہیلتھ کی کسی سروس کے لیے میں نے کہاں جانا ہے. تو ہمیں گروتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ گروتھ نہیں ہونی، گروتھ از این اسینشیل، وہ ضرور ہونی چاہیے، مگر اس کی پیس ویل تھاٹ اور سسٹینیبل ہونی چاہیے. مطلب یہ پری ڈیسائیڈ ہو کے پھر آگے کرنا چاہیے. یونیورسٹیاں کسی مطلب بلڈنگ کا نام نہیں ہوتی نا. یونیورسٹی کو چلانے کے لیے آپ کو کیپیبل ہیومن ریسورس چاہیے، آپ کو ٹیچرز چاہیے، آپ کو ایڈمنسٹریٹر چاہیے. تو جب تک وہ آپ کے پاس سپلائی انف اور ٹھیک نہ ہو، صرف یونیورسٹی بنا دینے سے کہ ہم ڈور سٹیپ پہ ہائر ایجوکیشن کا ڈور سٹیپ پہ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے، جی تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہائر ایجوکیشن آپ کے ڈور سٹیپ پہ ملنی چاہیے، یہ میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی اچھا کانسیپٹ نہیں ہے. سو ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اگر اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو آپ اپنے سارے سسٹم کو برڈن کر دیتے ہیں، وہ لو کوالٹی پرپیچویٹ ہو کے تو آپ کو بالکل وہ ڈمپ کر دیتے ہیں. آپ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں، تو آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے کہ ہاؤ ڈو وی ٹرین آور ٹیچرز، بیکاز پرپز تو یہی ہے اس کی یونیورسٹی کا، جو وہاں سے ٹیچرز ہم پروڈیوس کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دا کوالٹی آف ٹیچنگ از گریجولی گوئنگ ڈاؤن ورڈ. تو کیا ریزن ہے کہ صرف پی ایچ ڈی پروڈیوس کر دینا، جیسے آپ نے بات کی صرف یونیورسٹی کی بلڈنگ بنا دینا از ناٹ اے کوالٹی آف، تو کیا صرف پی ایچ ڈی ایک پروڈیوس کر دینا یا ایم فل پروڈیوس کر دینا کیا کوالٹی آف ایجوکیشن، یا اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے بھی یقیناً کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹیچنگ کو آپ جب دیکھیں تو سیکنڈری اسکول، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، پھر کالج، یونیورسٹی وغیرہ، وہ تمام لیولز کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا ٹیچر بننے کے جو انگریڈینٹس ہیں ان میں آپ کا اچھا نالج ہونا وہ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے. انلیس یو ہیو گڈ اسٹرانگ اپ ٹو ڈیٹ نالج، آپ اچھے ٹیچر نہیں ہو سکتے. بٹ along with that you must have good communication skills. آپ کو اچھی ٹیچنگ اسکلز بھی آپ کی ہونی چاہیے. مگر سم ہوا یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کافی عرصے تک جو خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں ہمارا ریسرچ فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، اور ریسرچ کو ہم نے اتنا زیادہ انسینٹیوائز کیا، اتنا زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کی کہ ریسرچ کی کوالٹی بھی ہماری اچھی، اس کی کوانٹٹی تو بہت ہو گئی ہے مگر کوالٹی پہ بہت سارے لوگ بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں. بٹ along سائڈ جو اس کا ایک وکٹم رہا وہ ہماری کوالٹی آف ٹیچنگ رہی ہے. سو ٹیچنگ کافی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. جو ہمارے لوور لیولز آف ایجوکیشن ہیں، پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول پہ، وہاں پہ جو ایک طرح کا ڈائلما ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن میں وہ وہاں پہ بھی رہا ہے کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین تو کرتے ہیں، لیکن جب ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک پرائر ٹو سروس جو پری سروس ٹریننگ ہے
اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور ہم ان ٹرینڈ ٹیچرز کو امپلائی کرتے ہیں، پھر ان ٹرینڈ ٹیچرز کو ہم وقت دیتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے میں آپ بی ایڈ کر لیں یا کچھ اور کر لیں یا ٹیچر ٹریننگ آپ کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پری سروس ٹریننگ ہے اس کی کوالٹی افیکٹ ہوتی ہے. پیپل ڈونٹ فائنڈ ویلیو ان پری سروس ٹریننگ. تو جب اس میں وہ ویلیو ان کو نہیں ملتی، وہ سوچتے ہیں کہ اس کی تو کوئی اہمیت شاید نہیں ہے، نوکریاں تو مل رہی ہیں بغیر ٹریننگ کے ہی، تو وہ بھی ایڈورسلی. سو وہ جو ایکو سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ بہت ضروری ہے کہ چیزیں انٹیگریٹ ہونی چاہیے، آپس میں کنیکٹڈ ہونی چاہیے، انٹیگریٹ ہونی چاہیے، اور پراپر امپورٹنس ملنی چاہیے ہر ایلیمنٹ جو اس میں رول پلے کرتا ہے. تو ٹیچنگ کی کوالٹی کو یقیناً بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ٹیچنگ کو انسینٹیوائز بھی کرنے کی ضرورت ہے، اسکولز کو ایز ورک پلیسز بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک گریجویٹ جو ہے اگر وہ ٹیچنگ کو کنسیڈر کر رہا ہو ایز اے کیریئر آپشن، تو وہ کمپیئر کرتا ہے باقی کیریئر آپشنس کے ساتھ آف کورس. تو ایک چھوٹے سے بینک کے اندر جو ورک انوائرمنٹ اس کو ملتا ہے وہ کہیں بہتر ہے جو اسکول میں اس کو ملتا ہے یا جو اس کو کسی اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں. تو ان کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو ایز ورک پلیسز وہ بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ریسپیکٹیبل ورک پلیسز کے طور پہ ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں یہ اوور آل، اور ایجوکیشن ہے جو آپ کی ہر طرح کی گروتھ کو، ہر طرح کی ڈیولپمنٹ کو ڈرائیو کرتی ہے. سو اگر آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی اچھی ہو، آپ کیپیبل گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہوں فرام ایوری لیول آف ایجوکیشن، تو وہ آپ کی جو اوور آل جو کوالٹی آف سروس ہے اور جو اوور آل انوائرمنٹ ہے اس کو کہیں کا کہیں بڑھا دیتے سر ہیں. ایک اور ٹرینڈ جو ہمیں بڑا ریسنٹلی نظر آیا ہے کہ گورنمنٹ ٹیچرس کی جب ہائرنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ تھوڑا ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ذرا جنرل ایجوکیشن کی طرف چلیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ٹیچر کو ہم ہائر کرتے ہیں تو اس میں فوکس اب بڑھ گیا ہے کہ جو ہمیں جتنے نمبر آف ریکروٹس نظر آتے ہیں جی ایم فل ایم فل ایم فل اینڈ ایم فل، یعنی شاید ہمارا بیسک جو انگریڈینٹ وہ ایم فل سمجھا جا رہا ہے کہ بجائے کہ ہم دیکھیں کہ آیا کہ جو ٹیچر ہم ہائر کر رہے ہیں کہ اس کی کوالٹیز کیا ہیں. ایم فل ہے ٹھیک ہے جی ٹیچر ہائر ہو جائیں، چاہے پرائیویٹ اسکول میں آئے، گورنمنٹ اسکول میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ تو بی ایڈ ایم ایڈ پیچھے رہ گیا، ایم فل آگے آ گیا. تو کیا ایم فل کر لینا مطلب کہہ لیں کہ کوالٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ اچھا ٹیچر ہونے کے لیے ظاہر ہے آپ کا جو نالج بیس ہے اس کی اہمیت کو تو آپ ڈاؤن گریڈ نہیں کر سکتے. سو نالج بیس اچھی ہونی چاہیے، اور اگر ایم فل سے آپ کو اچھی نالج بیس مل رہی ہے تو وائی ناٹ. ٹھیک ہے نا، جتنی بہتر سے بہتر ایجوکیشن ہو ظاہر ہے وہ ایک اسپیکٹ ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی نے ایم فل کہاں سے کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس کی واقعی نالج بیس بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، صرف ڈگری لی وہ جو کرنٹ نالج ہے اس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ نہیں. اور پھر جو اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے، سائیکالوجی کے حوالے سے، جو باقی ان کے میٹرز ہیں ان کے حوالے سے، تو کیا وہ بھی اس ٹیچر نے یا اس پروسپیکٹیو ٹیچر نے انڈرسٹینڈ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایم فل ہونا بری بات ہے. ایم فل سرٹنلی از سم تھنگ دیٹ براڈنز یور نالج بیس، اس کو اسٹرینگتھن بھی کرتا ہے، براڈ بھی کرتا ہے، بٹ along سائڈ گڈ تھیوریٹیکل ایجوکیشن آپ کی جو اسکلز ہیں ایز اے ٹیچر ان کے اوپر بھی ایک ریزنیبل فوکس ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں اپنا ایویلیویشن کا جو کرائٹیریا ہے، ایویلیویشن کی جو میتھڈالوجی ہے وائل ریکروٹنگ ٹیچرز، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. رائٹ سر. سر لاسٹ کویسچن جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وائس چانسلر تو آپ ماشاء اللہ سیکنڈ ٹرم کے لیے آپ پہلے یونیورسٹی آف ایجوکیشن رہے، آپ ادھر ہیں، تو سر کیا آر یو سیٹسفائڈ ود دا سلیکشن پروسیس آف وائس چانسلر اسپیشلی ان پنجاب، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ ای ڈی یا بیوروکریسی کا بہت زیادہ انٹروین بھی ہے، بہت زیادہ انفلوئنس بھی ہے، پھر اس میں ہم یہ بھی نظر آتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل انفلوئنس بھی کچھ وی سیز کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے ہوتا ہے. کہا جاتا ہے یہ وی سی بڑا اسٹرانگ ہے، یہ اس یونیورسٹی میں ہو جائے گا، اس وی سی کے نمبر پورے ہیں لیکن اس کی لابی نہیں ہے. تو آر یو سیٹسفائڈ ود دا سلیکشن پروسیس؟ میرا خیال ہے ہر چیز کو امپروو کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس کو بہتر بنانے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بہت زیادہ جو کرٹیک کا بھی ایک کلچر بن گیا ہے نا، ہم ہر چیز کو ہی ڈسپیوٹ کرنے کی اور اس کے اندر وہ نکتہ چینی کرنے کی ہم گنجائش نکال لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو اوور
کرٹیکل ہونا اور ہر چیز کو ڈسپیوٹ بنانا وہ بھی مناسب بات نہیں ہے. بہت حد تک میرا خیال ہے ٹھیک ہے, سرچ کمیٹیز بنتی ہیں, سرچ کمیٹیز میں ظاہر ہے کیپیبل, اور کہیں کہیں آپ کو اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں, مگر یوزولی وہ ایک طریقے سے کام کرتے ہیں, ایک پروسیس ہے نا. تو اس پروسیس میں کہیں ہوتی ہوں گی کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہوں گی, بٹ اوور آل آئی تھنک اٹس اے گڈ وائبل پروسیس. اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور بنایا جا سکتا ہے. اور ایچ ای ڈی کا جو انفلوئنس ہے آپ کے خیال میں دیٹ از پرفیکٹ؟ نہیں, پرفیکٹ تو ونس اگین میں نہیں کہوں گا کہ پرفیکٹ ہے. ایچ ای ڈی کا اس میں انفلوئنس اس طرح سے اتنا زیادہ میرا خیال ہے وہ ویٹ شاید نہیں ہے. سرچ کمیٹیز کے ہیڈز تو ادر دین ایچ ای ڈی ہی ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو اپنی جو بات ہے اس کو منوا سکتے ہوں اور اپنے وہ کنونس کر سکتے ہوں کمیٹی کو, اور پھر ایچ ای ڈی کا ایک ممبر ہوتا ہے, باقی سارے ممبرز تو آؤٹ سائڈ ایچ ای ڈی ہیں, یا اسی طرح سے جو باقی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. اب میں فار ایگزامپل میری یونیورسٹی جو ہے وہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی ایڈمنسٹریشن میں آتی ہے, ایگریکلچر یونیورسٹیز کہیں اور ہیں, ویٹنری یونیورسٹیز کہیں اور ہیں, تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں. سو میرا خیال ہے جو سرچ کمیٹیز ہیں ان کو اپنا رول زیادہ ایکٹیو طریقے سے سرچ کمیٹی کے ممبرس کو کرنا چاہیے, اور بہتر ٹیلنٹ جو ہے اس کو ہنٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے ان کی ایویلیویشن میں اگر بہت زیادہ ویٹ ہے ایکڈیمکس کا, اب مثال کے طور پہ مجھے ایک جو ذاتی طور پہ اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ میں نے فار ایگزامپل 30 سال پہلے پی ایچ ڈی کی تھی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو پی ایچ ڈی کی تھی یا کسی اور نے کی تھی وہ جس انسٹیٹیوشن سے کی وہ رینکڈ ہے کہ نہیں ہے. اس زمانے میں رینکنگ کا ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں تھا, اور اس کا اچھا خاصا سبسٹینشیل ویٹ ہے. تو 30 سال جو کیریئر گزرا ہے لوگوں کا, اس کیریئر میں لوگوں نے کیا کیا ہے, کیا سکسیس ہوئی, کس طرح سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اس کو زیادہ ویٹ کرنا چاہیے. اور میرے میٹرک میں کتنے نمبر تھے, یا میرے پی ایچ ڈی میں نے کون سی یونیورسٹی سے کی تھی, یا آئی مین دوز تھنگس شوڈ بیکم میننگ لیس آئی ووڈ سے. تو کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ پاسبلی امپرومنٹس ہو سکتی ہیں, بٹ اوور آل آئی تھنک اٹس اے گڈ پروسیس. ایک پروسیس ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے, جو ویزیبل ہے, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس پہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ گڈ انف آئی ووڈ سے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. میرے خیال سے کویسچنز اور ٹاپک اتنا وائڈ ہے, اتنا براڈن ہے کہ ہم اس کو اس بہت سے چھوٹے سے ٹائم اسپین میں اس کو بڑی مشکل سے ہم نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں. میرے خیال سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس کے اوپر فوکس ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہائر ایجوکیشن پہ جیسے ہم نے فوکس کیا, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, جس سے آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ چیزیں بہت ساری بہتر ہوں گی. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.